بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ کہ حضور کی سنت کی برکات حضور کے فرمان سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو حضور کی سنت سے محبت کرے گا اور حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنت میں بندہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، یعنی جو بھی حضور سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، حضور کے غلاموں میں ہوگا، حضور کے خادموں میں ہوگا، حضور کے خدمت گزاروں میں ہوگا۔ تو حضور کی سنت کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور حضور جو دین ہم تک لے کر آئے، جو مذہب اسلام حضور نے ہم تک پہنچایا، تو یہ بالکل ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی گزارنے کے سارے اصول اور سارے طریقے آپ کو بتاتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارا مذہب اسلام۔ تو حضور علیہ السلام نے کھانے کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم نے کھانا کس طرح ہے، کیسے کھانا ہے، کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں حضور نے اپنی حدیث میں ذکر فرمائی، یہاں تک کہ حضور کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، حضور کی پرورش میں تھا، تو جب بچہ تھا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ کھاتے وقت ادھر ادھر ہو رہا تھا، یعنی کبھی ادھر سے کھا لیا کرتا تھا، کبھی ادھر سے، کبھی اپنی طرف سے، کبھی حضور کی طرف سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور اپنی طرف سے کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ تین چیزیں حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمائی۔ علماء نے کہا کہ یہ تین چیزیں، یعنی اپنی طرف سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا، یہ سنت علی العین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے سنت ہے۔ یعنی اگر ایک تھال میں چند لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو سب کے لیے یہ الگ الگ سنت ہے کہ وہ ساری سنتوں کا لحاظ رکھیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ تو یہ کھانا کھانے کے آداب حضور نے ہمیں ارشاد فرمائے، اور یہ بڑی ہی پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک تھال میں، تو بڑے ہی بعض اوقات لوگ بلا تکلف دوسروں کی طرف سے بھی چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضور کا جو طریقہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اپنی طرف سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تو یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر سب ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو ایک بندے نے بھی اگر ایسا کر لیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، اپنی طرف سے کھایا، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی، ایسا نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ سنت علی العین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے یہ علیحدہ سے سنت ہے، تو ہر ایک کو اس سنت کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا پھر شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ہمارے لیے بتایا گیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایسا دشمن کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جس دشمن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے واروں سے بچنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کو کمزور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کو کھانا نہ دیا جائے، اور جب آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس سے شیطان کے لیے اس کھانے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور شیطان اس کھانے کو کھا نہیں پاتا، وہ کھانا اس کے لیے حلال نہیں ہو پاتا، اور وہ اس کھانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے دشمن کو کمزور کیا جائے اور اسے کھانے سے محروم کر دیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تمہیں اس گھر میں شاباشی بھی نہیں ملے گی اور تم کھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ تو جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان پھر گھر میں گھس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے شاباشی بھی پالی، یعنی اب یہاں پر اس گھر میں رات بھی گزار سکتے ہو۔ اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان کھانے میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے آج شاباشی بھی پالی اور آج تم نے کھانا بھی کھا لیا۔ تو آپ کا یہ دشمن یقیناً یہ بہت خطرناک دشمن ہے، اور یہ ہر طرف سے ہمیں بہکانے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے دشمن کو کمزور کریں، اور جب بھی
گھر میں داخل ہو تو اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سیدھا پاؤں اپنا گھر میں داخل کریں، اور پھر گھر میں اگر کوئی موجود ہے تو اس کو سلام کریں، اور اگر کوئی گھر میں موجود نہیں ہے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کہہ لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا کہ قل ھو اللہ احد بھی پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ گھر میں آپ کے بے برکتی نہیں ہوگی، رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی، اور شیطان جو ہے وہ گھر میں فساد و فتنہ نہیں کروا سکے گا۔ زیادہ تر آپ گھروں میں دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فتنہ و فساد ہو رہا ہوتا ہے، بڑی بے رونقی ہوتی ہے اور گھر میں ایک سکون نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سنتوں کو ترک کرنا، یعنی اس طرح جب گھر میں داخل ہوں گے کہ بھی شیاطین کو بھی گھر میں گھسنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، فتنہ و فساد کراتے ہیں اور گھر کی رونق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ حضور کے طریقے کو چھوڑا نہ جائے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے آپ کو پھر بہت زیادہ فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے دکھیں گے، بولیں گے یار گھر میں بڑی بے برکتی ہے، رونق نہیں ہے گھر میں، ہمارے بڑی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہو رہی ہے، تو پھر اس سنت کو کبھی نہ چھوڑا جائے اور شیطان کو اپنے گھروں میں گھسنے سے محروم کر دیا جائے کہ وہ ہمارے گھروں میں نہ گھس سکے اور ہمارے گھر جو ہے وہ اس سے سیو رہیں۔ اسی طرح حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پیے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے پیے۔ تو بعض علماء نے اس کو بیان کر کے اس حدیث پاک کی شرح کو بیان کیا کہ حضور کا جو یہ فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پیو، یہ واجب ہے، کیونکہ جب حضور کا کوئی حکم آتا ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کام کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں ایسے نہیں کھا سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ اب نہ کھا سکے گا، تو پھر اس کا ہاتھ جو تھا وہ اٹھ ہی نہیں سکا۔ اسی طرح ایک عورت کو حضور نے دیکھا، اس کو کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی، تو پھر علماء نے لکھا کہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ مری۔ تو اس کو پھر علماء نے بیان فرمایا، یعنی ان دو احادیث کو بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ یہ حدیث چونکہ حضور نے اس پہ زجر و توبیخ کیا، اس میں ذرا حضور نے سختی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا اور سیدھے ہاتھ سے پینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو پھر ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے پینا یہ مستحب ہے۔ لیکن یہاں پر بعض اوقات جو اتنی سختی کی حضور نے، یہ سختی جو ہے یہ بعض اوقات زجر و توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے بھی کر دی جاتی ہے، تاکہ اس چیز کی اہمیت کا اظہار ہو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنی چیز اہم ہے اور حضور کا طریقہ کتنا اہم ہے، اس طریقے کی کتنی برکات ہے، تاکہ لوگ اس طریقے کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے اس سنت کا لحاظ رکھا جائے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز بھی لینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، لیتا ہے اور دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا پینا الٹے ہاتھ سے اور لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، تو دشمن کی پیروی نہیں کی جاتی، دشمن کے پیچھے نہیں چلا جاتا، دشمن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، لہٰذا اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور حضور ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اپنے محبوب کی اتباع کرنی چاہیے اور ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ کافی سارے لوگ میں نے دیکھے ایسے الٹے ہاتھ سے بھی پانی پی لیتے ہیں بس جلدی جلدی سے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اندر سے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ جلدی 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 کرو۔ تو یہ جلدی جلدی جو آ رہی ہوتی ہے اندر سے آوازیں، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ حضور کی سنت پر عمل کریں اور آپ کو جنت کا راستہ مل جائے، حضور کے طریقے پہ آپ چل جائیں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ہمیں بھی دشمن سے اپنے دشمنی کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے دوستی کر کے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔